تو یہ ہے کلاس 7 بیٹا، یہ اردو کا ٹیسٹ ہے. یہ مندرجہ ذیل اشعار کی تشریح کریں. اٹھو 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 سیر سے پہلے چل پڑو. تو بیٹا شاعر کہتا ہے کہ منزل کو پانے کے لیے میں صبح ہونے سے پہلے اٹھو اور کام کے لیے تیار ہو جاؤ. کہ ہمیں سونا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں صبح کی نماز پڑھیں، اور اس نماز پڑھنے کے بعد ہمیں اپنی منزل کی جانب بڑھیں. اور منزل کو پانے کے لیے ہمیں رستے میں رکنا نہیں چاہیے. ہم اپنے رستے میں قدم بڑھاتے جائیں، اور تاکہ ہم شام سے ہونے سے پہلے اپنی منزل کی طرف چل پڑیں. تو اس کے بعد ہے یہ کمر کسو کڑی ہے راہ دوستو. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ راہ بہت مشکل ہے، تم تھکن کو بھول جاؤ اور بڑھتے جاؤ. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی جک نہ دل میں لاؤ تم، ذرا نہ ڈگمگاؤ تم، بس اب قدم بڑھاتے جاؤ، خدا سے لو لگاتے جاؤ. تو وہ کہتا ہے کہ دل میں ہچکچاہٹ نہ لاؤ، یعنی دل میں گھبراہٹ نہ محسوس کرو اور کسی سے نہ ڈرو، بلکہ خدا سے ڈرنا چاہیے اور کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور تمہیں اپنے منزل کی طرف بڑھتے جانا چاہیے. اور اس کے بعد ہے جتنا بھی رستہ کٹانا ہو، مشکل ہو، تم نوجوانوں کی طرح تم نے اس کو فیس کرنا ہے، بلکہ کسی سے گھبرانا نہیں ہے. اگر تمہیں کوئی مشکلات رستے میں پیش بھی آ جائے تو اس سے بلکہ اپنے بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے، جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے. پاکستان افواج کی طرح اپنے سینہ تان جانا ہے، اور جو بھی دشمن آپ کے رستے میں آئے تو اس کو دھکیل دینا ہے اور اپنے منزل کی طرف بڑھتے جانا ہے. جو بھی لوگ اس دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں وہ اپنے منزل کی طرف جب بھی چلتے تھے تو وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے. تو یہ ہے کہ بس اب بڑھتے جاؤ اور خدا سے لو لگاتے. جب بھی بندہ اپنے رب سے محبت کر لیتا ہے تو وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، وہ اپنے رب سے خوف کھاتا ہے. تو آپ کا رب بھی ہے تو آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے سارے کام دیکھ رہا ہے. آپ دنیا سے تو جو بندہ اپنے رب سے محبت اور لو لگا لیتا ہے وہ بس اپنے رب کی بھی باتیں کرتا رہتا ہے اور اپنے رب سے ہی ڈرتا ہے. تو یہ اشعار کی تشریح تھی. اس کے بعد ہے ہمارے پاس ہے یہ سوالات ہیں. سونا اگلتی زمین سے کیا مراد ہے؟ یہ اس کا جواب، ایسی زمین جو بہت زرخیز ہو اور اس میں ہر طرح کی فصلیں اگائی جاتی ہوں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سونا اگلتی زمین سے پاکستان کو سونا اگلتی زمین ہی دی ہے کہ اس میں یہ زمین ہمارے پاس بہت زرخیز ہے اور اس میں ہر طرح کی فصلیں اگائی جاتی ہیں. تو بتا رہا ہے کہ پاکستان کا کون سا صوبہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے؟ تو بلوچستان جو ہے یہ پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے. اس کے بعد ہے کھیوڑا کی شہرت کس وجہ سے ہے؟ ہمارے پاس دنیا کی دوسری بڑی جو نمک کی کان ہے وہ کھیوڑا میں ہے، جو جہلم میں ہے. تو اس میں بہت بڑی مقدار میں نمک پاکستان سے باہر بھی بھیجا ہے اور پاکستان میں بھی یوز ہو رہا ہے، اس لیے کھیوڑا کی نمک مشہور ہے. اس سے کہہ رہا ہے کہ سیر سے پہلے چلنے سے کیا مراد ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ کوئی کام بھی کرو تو جلدی کرو اور اس میں شروع ہی سے محنت کرو. یعنی شاعر کہتا ہے کہ آپ نے جو بھی کوئی کام کرنا ہے تو آپ صبح سویرے اٹھیں اور غافل نہ ہوں، دوپہر تک آپ سوتے نہ رہیں، بلکہ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے تو وہ صبح ہوتے ہی آپ اس کو مکمل کر دیں، تاکہ آپ اس میں اتنی محنت کر سکیں وہ دوپہر کے آتے ہی پہلے کام مکمل ہو جائے. تو اس کے بعد ہے ہمارا لاسٹ کوشچن، راہ کے کڑی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ راہ کڑی ہونے کا مطلب ہے کہ رستہ دشوار اور مشکلات سے بھرا ہوا ہے. تو آپ کا رستہ اگر دشوار اور مشکلات سے بھرا ہے تو آپ نے ہمت کرنی ہے، اس کو مشکلات کا سامنا کرنا ہے اور آپ نے اپنا رستہ آسان بنانا ہے. تو اس کے بعد ہے وحد کے جمع اور جمع کے وحد تحریر کریں. تو یہ دیکھیں ملک، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ملکی کی جمع ہوتی ہے ممالک. اس کے بعد ہے آگے باغات ہے جمع ہمارے پاس، تو اس کی وحد ہوتی ہے باغ. اس کے بعد ہے ہمارے پاس مناظر جمع کس کی؟ منظر کی. اس کے بعد یہ دیکھیں ایام کیسے جمع ہے؟ یوم کی. اس کے بعد یہ وطن وحد ہے، اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اوطان. اس کے بعد یہ ہمارے پاس متضاد ہیں. قدرتی کا متضاد ہوتا ہے مصنوعی، خوشحالی کا بدحالی، زرخیز کا بنجر، سحر کا شام، اٹھو بیٹھو. اس کے بعد ہے الفاظ کے ہم نے جملے لکھنے ہیں. یہ ہمارے پاس ہے مالا مال، پاکستان قدرتی دولت سے مالا مال ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس فلک بوس، پاکستان میں فلک بوس پہاڑی چوٹیاں ہیں. اس کے بعد یہ کہتا ہے چار چاند لگانا، اب شاریں پاکستان کے حسن کو چار چاند لگاتی ہیں.
اس کے بعد ہے کمر کسنا. مسافر نے سفر کے لیے کمر کس لیے. قدم بڑھانا، اب قدم بڑھاؤ اور ترقی کی جانب بڑھتے جاؤ. تو یہ اسٹوڈنٹس تھا ہمارا ٹیسٹ. یہ آپ کا چیپٹر نمبر 7 اور چیپٹر نمبر 8 سے لیا گیا ہے. تو آپ نے گائیڈ سے اس کو میں نے ٹیسٹ بنا دیا ہے، اور یہ ٹیسٹ کے سوالات کے جواب تھے. تو آپ نے اس کو توجہ سے پڑھنا ہے اور ٹیسٹ کا جواب دینا ہے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ نے بیٹا اسٹوڈنٹ توجہ سے پڑھنا ہے اور اس کے سوالات کا جواب دینا ہے. بے شکر اللہ.